نیب ترامیم کا لدم قرار دینے کے خلاف حکومتی انٹرا کورٹ اپیل، بانی پی ٹی آئی نے تحریری جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا۔ بانی پی ٹی آئی نے اپیلیں خارج کرنے کی صدا کر دی۔ کسی شخص کی کرپشن بچانے کے لیے قوانین میں ترامیم بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتی ہیں، یہ کہا گیا بانی پی ٹی آئی کی جانب سے۔ ماضی کے فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی میرے کیسز پر سماعت نہ کریں، ماضی میں کرپشن کرنے والوں نے قوانین اور پارلیمنٹ کو اپنی ڈھال بنائی۔ اسی پر بات کریں گے، حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسیب، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ دیکھیں، یہ نیب ترامیم کا لدم قرار دینے کے خلاف حکومتی انٹرا کورٹ اپیلیں تھیں، جس کے اوپر بانی پی ٹی آئی کی جانب سے تحریری جواب جمع کروا دیا گیا ہے، اور تحریری جواب میں بانی پی ٹی آئی کی جانب سے چیف جسٹس کے اوپر بھی جو ہے عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے، اور اس میں باقاعدہ طور پہ ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ماضی کے فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے چیف جسٹس جو ہیں میرے کیسز پر سماعت نہ کریں، اور ماضی میں کرپشن کرنے والوں نے قوانین اور پارلیمنٹ کو اپنی ڈھال بنایا ہے، اور کرپشن کو بچانے کے لیے کی گئی ترامیم عوام کا قانون پر سے اعتبار اٹھا دینے کے مترادف ہوگا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کو حقائق کے سامنے آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ اور بانی پی ٹی آئی کی جانب سے جو تحریری جواب جمع کروایا گیا ہے اس میں یہ بھی موقف اختیار کیا گیا ہے کہ کرپشن معیشت کے تباہ کن اور اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں، اور جبکہ مجھ سے دوران سماعت جسٹس اظہر من اللہ نے کہا کہ ترامیم کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا، لیکن اس وقت بھی میرا موقف جو تھا وہ واضح طور پر تھا کہ یہ میری ذات کا نہیں ملک کا معاملہ ہے، جبکہ پارلیمنٹ کو قانون سازی آئین کے اندر رہ کر کرنی چاہیے، اور نیب اگر اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے تو ترامیم اسے روکنے کی حد تک ہونی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے تحریری جواب میں یہ بھی کہا گیا کہ نیب نے میرے خلاف کیس بنانے کے لیے 1,80,00,000 کے نیکلس کو 3,18,00,00,000 کا بنایا ہے۔ تو یہ تفصیلی جو ہے ان کی طرف سے جواب جمع کروایا گیا ہے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے، جو کہ نیب ترامیم کا لدم قرار دینے کے خلاف حکومتی انٹرا کورٹ اپیلیں تھیں، جس کے اوپر فیصلہ بھی محفوظ ہو چکا ہے، اور عدالت ٹھیک ہے، تفصیلی جواب جمع کروا دیا گیا ہے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے۔ حسیب ملک آگاہ کہے تھے، آپ کا شکریہ۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ اعظم خان، پرویز خٹک، زبیدہ جلال بانی پی ٹی آئی کے خلاف گواہی کے لیے آج طلب کر لیے گئے ہیں۔ کیس کی سماعت احتساب عدالت کے جج محمد علی وڑائچ کریں گے۔ ریفرنس میں استغاثہ کے 30 گواہان کی شہادت پر جرا مکمل ہو گئی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی یہ سماعت ہے جو کہ آج اڈیالہ جیل میں ہوگی، اور اس سلسلے میں ریفرنس میں استغاثہ کے 30 جو گواہان تھے ان کی شہادت پر جرا مکمل ہو گئی ہے، اور آج اعظم خان، پرویز خٹک، زبیدہ جلال بانی پی ٹی آئی کے خلاف گواہی کے لیے طلب کیے گئے ہیں۔ گھریلو صارفین کی اوور بلنگ، ایف آئی اے سمیت تمام تحقیقاتی اداروں کی رپورٹ مکمل ہو گئی ہے۔ پروریٹا سسٹم کے تحت 200 سے اوپر یونٹس ڈالنے کی رپورٹ وزیراعظم آفس کو بھجوا دی گئی ہے۔ اسی پر بات کریں گے، رانا فہد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی رانا فہد، آگاہ کیجیے گا رپورٹ سے متعلق۔ جی بالکل، پرو ریٹا بلنگ میکنزم کے ذریعے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی جانب سے بیچ 1 سے لے کر بیچ 6 تک گھریلو صارفین کے بلوں میں جو ہے وہ زائد یونٹ شامل کیے تھے، اور جو پروٹیکٹڈ صارفین ہیں، صرف لیسکو کی اگر بات کی جائے تو 49,720 جو پروٹیکٹڈ صارفین تھے وہ پروٹیکٹڈ کیٹیگری سے نکلے، اور اوورال 10 جو ہے وہ ڈسکلوز میں جو ہے وہ 3,26,000 جو ہے وہ گھریلو صارفین جو ہے وہ پروٹیکٹڈ کیٹیگری سے نکلے، اور اس معاملے پر جو ہے وہ وزیراعظم کی جانب سے سخت نوٹس لیا گیا، اور ایف آئی اے، نیپرا سمیت دیگر اداروں کو جو ہے وہ تحقیقات کر کے ذمہ داران کا تعین کرنے کی جو ہے وہ سختی سے ہدایت کی گئی تھی۔ ایف آئی اے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ایف آئی اے، نیپرا کی جانب سے اور دیگر تحقیقاتی اداروں کی جانب سے اس معاملے پر جو ہے وہ تحقیقات مکمل کر لی گئی ہیں، اور رپورٹ جو ہے وہ وزیراعظم آفس میں جو ہے وہ بھجوا دی گئی ہے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق جو ذمہ داران ہیں وہ پاور ڈویژن کے حکام قرار دیے گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے پاور ڈویژن کی جانب سے بجلی کی تمام تقسیم کار کمپنیوں کو جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے پرو ریٹا جو ہے وہ بلنگ میکنزم نافذ العمل کرنے کی ہدایت جاری کی گئی تھی، اور جب یہ سسٹم جو ہے وہ نافذ ہوا تو پھر تمام صارفین کو جو ہے وہ ایک ماہ کے تناسب کے حساب سے جو ہے وہ بلنگ ہوئی، اور اس سے جو ہے وہ صرف لیسکو کے 49,720 سے زائد جو پروٹیکٹڈ کیٹیگری کے صارفین تھے وہ پروٹیکٹڈ کیٹیگری سے نکال دیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر گھریلو صارفین تھے ان کے سلیبز جو ہیں وہ تبدیل کیے گئے، یعنی کہ جن کے جو 200 کی سلیب میں تھے ان کے جو ہے وہ بلنگ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رانا فہد، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ اور ناظرین، پاکستان کرکٹ بورڈ میں کوچز کی میٹنگ، ٹیم اور مینجمنٹ میں تبدیلیوں کا جائزہ، سلیکشن کمیٹی سے وہاب ریاض اور عبدالرزاق کو ہٹانے کے بعد کی صورتحال پر
غور کیا جا رہا ہے۔ اسی سے متعلق مزید معلومات لیں گے نمائندہ دنیا نیوز اسامہ غوری نے ہمیں جوائن کیا۔ جی اسامہ، کیا سچویشن ہے، کیا فیصلے ہو سکتے ہیں اس حوالے سے؟ پاکستان کرکٹ بورڈ میں کوچز کی میٹنگ ہوئی ہے۔ میٹنگ میں پاکستان کرکٹ ٹیم اور مینجمنٹ میں تبدیلیوں کا جائزہ لیا گیا۔ سلیکشن کمیٹی سے وہاب ریاض اور عبدالرزاق کو ہٹائے جانے کی بات کی صورتحال پر غور کی جا رہی ہے، جبکہ میٹنگ میں وائٹ بال کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ گیری کرسٹن، ریڈ بال کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ جیسن گلیسپی اور اسسٹنٹ کوچ اظہر محمود بھی شامل تھے، جبکہ ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ عثمان والا، ممبر سلیکشن کمیٹی بلال افضل، محمد یوسف اور ڈیٹا اینالسٹ حسن چیمہ بھی شامل تھے۔ یاد رہے کہ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے اس حوالے سے تمام تر فیصلوں کے حوالے سے کوچز کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں قومی کرکٹ ٹیم کی ناقص کارکردگی کے بعد سرجری کا عمل شروع ہو چکا ہے اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے 2 سلیکٹرز کو فارغ کیا ہے، جن میں وہاب ریاض اور عبدالرزاق شامل تھے۔ اب آئندہ کیا لاہی عمل ہوگا، اس حوالے سے کوچز نے بھی میٹنگ کی، انہوں نے سلیکشن کمیٹی کے کچھ ارکان سے میٹنگ کی، جبکہ اس موقع پر میٹنگ میں ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ عثمان والا بھی موجود تھے اور آئندہ کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ آئندہ کی جو تفصیلات بتائیں آپ نے، آپ کا شکریہ۔ ویلکم بیک۔ بات کریں کچھ موسم کی تو ملک بھر میں مونسون کے رنگ، کہیں تیز بارش، کہیں رمجم۔ اسلام آباد، راولپنڈی، ایبٹ آباد، مالاکنڈ اور مظفر آباد میں موسلادھار بارش، پشاور، اٹک، سوابی، شانگلہ، اٹک میں بھی بادل برسنے لگے ہیں۔ پنجاب بھر میں آج سے 15 جولائی تک مانسون بارشیں ہوں گی۔ کراچی سمیت سندھ کے ساحلی علاقوں میں کالی گھٹائیں برسنے کے لیے تیار ہیں، جبکہ آج سے بحیرہ عرب سے مانسون ہوائیں ملک میں داخل ہوں گی۔ 11 سے 15 جولائی کے دوران خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بارشیں متوقع ہیں، جبکہ 12 سے 14 جولائی کے دوران بلوچستان میں بھی بارشوں کا امکان ہے۔ براہ راست لے چلیں گے آپ کو راولپنڈی۔ رہنما پی ٹی آئی علی محمد خان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ لمبی پریس کانفرنس کی عمران خان صاحب کے خلاف اور ایک باپردہ خاتون بشرا بی بی کے خلاف، جو کبھی آپ کی عزت تھی اور اگر سمجھیں تو آج بھی آپ کی عزت ہے۔ آپ عمران خان صاحب سے سیکھیے کہ عمران خان صاحب کی ازدواجی زندگی مشکلات کا شکار رہی ہے، لیکن جب بھی ان کا رشتہ ازدواج ٹوٹا ہے، نزدیکی ساتھی ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں، آپ میڈیا سامنے موجود ہے، عمران خان صاحب نے کبھی بھی اپنی سابقہ اہلیہ، چاہے وہ جمامہ بی بی ہوں یا ریحام بی بی ہوں، کبھی ایک بات میڈیا میں نہیں کی۔ مانے کا صاحب، سیکھنا ہے تو عمران خان صاحب سے سیکھیے۔ آپ چاہے جتنی حرزہ سرائی کریں، ہمارا رب گواہ ہے، انشاءاللہ اس مرد مومن کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزت دے گا، سرخرو کرے گا۔ جلد عمران خان صاحب، لوگ کہتے ہیں اب کیوں کہتے ہیں ریلیز ہوں گے، میں اس لیے کہتا ہوں، میرا دل کہتا ہے عمران خان ریلیز ہوگا، کیونکہ عمران خان اڈیالہ میں پابند سلاسل ہونے کے لیے نہیں، عمران خان صاحب اس ملک اور اس قوم کو لیڈ کرنے کے لیے، اس کی جگہ اڈیالہ کی چکی نہیں، اڈیالہ کا ڈیتھ سیل نہیں، عمران خان کی رائٹ فل پلیس وزیر اعظم ہاؤس ہے، اور انشاءاللہ یہ قوم اپنے کندھوں پہ بٹھا کے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم ہاؤس ایک لیجیٹیمیٹ طریقے سے لے کے جائے گی۔ آخر میں پھر یہ بات کرنا چاہتا ہوں، میں بصد احترام چیف جسٹس اہم خبر دیں کہ مخصوص نشستوں پر سنی اتحاد کی اپیلوں کا کیس، چیف جسٹس نے فل کورٹ ججز کا اہم اجلاس بلا لیا۔ ججز کا اجلاس آج سپریم کورٹ میں ہوگا۔ آپ کو بتائیں کہ مخصوص نشستوں پر سنی اتحاد کی اپیلوں کا کیس، چیف جسٹس نے فل کورٹ ججز کا اہم اجلاس بلا لیا۔ اسی پر بات کریں گے، حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی حسیب ملک، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں، یہ مخصوص نشستوں پر سنی اتحاد کونسل کی جو درخواستیں تھیں، اس کے اوپر گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا۔ فل کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سماعت ہوئی تھی، اور آج جو ہے چیف جسٹس نے فل کورٹ ججز کے آرڈر کے حوالے سے اہم میٹنگ جو ہے وہ بلائی ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ججز کا اجلاس آج دوپہر جو ہے 2 بجے کے قریب ہوگا، اور اس کے اندر فل کورٹ کے حوالے سے جو آرڈر کے حوالے سے جو ہے وہ معاملہ زیر بحث آئے گا۔ گزشتہ روز یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا فل کورٹ کی جانب سے، جو کہ اتحاد کونسل کی جانب سے مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی، اور اس کے اندر جسٹس منصور علی شاہ کے 3 رکنی بینچ نے اسٹے آرڈر بھی دیا تھا، معطل کر دیا تھا پشاور ہائی کورٹ کا، اور الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا اس کو معطل کیا تھا، اور جو ہے ججز کمیٹی کو معاملہ بھیج دیا تھا لارجر بینچ کی تشکیل کے بعد کے حوالے سے۔ تو اس کے اوپر یہ سماعت ہوئی تھی۔ مختصر جو ہے یہ فل کورٹ نے ٹوٹل 7 سماعتیں کی تھیں، جس کے بعد یہ فیصلہ محفوظ ہوا ہے، اور آج یہ اہم میٹنگ بلائی گئی ہے، جس کے اندر اہم نکات کے اوپر مشاورت کی جائے گی، جو کہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ دن 2 بجے جو ہے اس کے اوپر۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسیب ملک، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔